أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله أكبر. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما شاء الله، جزاك الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول
صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مکرم ناظرین السلام علیکم. رحمت سحر کے ساتھ ایئر ویکو ٹی وی پر داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. رحمت سحر میں آج ایک دفعہ پھر ہم ایک بہت شاندار، خوبصورت اور نفیس موضوع پر شرف گفتگو حاصل ہو رہا ہے. آج کی اس بابرکت نشست کا عنوان ہے اللہ رب العزت کی شان کن فیکون. اس سراب زندگانی میں اے خالق کن فیکون، اس سراب زندگانی میں اے خالق کن فیکون، میری حقیقت ہے یہی ان للہ و انا الیہ راجعون. میری حقیقت ہے یہی ان للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنی شان کن فیکون سب سے پہلے خود اپنی کتاب یعنی کلام مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. پھر جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. ایک اور مقام پر اس کی قدرت کاملہ یوں بیان ہوتی ہے اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے. جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ایک اور منظرنامہ یوں بیان ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بے شک اس سے یہی کہتے ہیں ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے. مکرم ناظرین، تمام قرآنی حوالوں کے بیان کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ ارادہ فرما لے تو کوئی اسے اس کے ارادے سے روک سکے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ کسی کام کو نہ کرنے کا ارادہ فرما لے تو کوئی ذی روح اسے اس کام پر مائل کر سکے. مختصر بات یہ ہے کہ اس کی مرضی اور ارادے کے خلاف ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں. ہمارے بس میں عجز ہے، انکساری ہے، گڑ گڑانا ہے اور اس کی عظمت کا کامل اعتراف کرنا ہے. مخلوق کی عظمت اور معراج ہی اسی میں ہے کہ وہ مالک کے فیصلوں اور ارادوں کے سامنے جبین نیاز جھکا دے اور دل و جان سے اپنی بے بسی اور اس کے اختیارات کا کھل کر اعتراف کرے اور زبان حال سے یہ کہہ دے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز بیانوں کے خیر مقدم کی طرف. آج تلاوت کلام رحمان سے ہماری نشست کو اوپن کیا ہے. بڑی خوبصورت انداز میں اپنا ہدیہ عقیدت کریم رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. گجرانوالہ کی سرزمین سے ہمارے قاری قرآن بہت خوبصورت مجود ہیں اور تجوید پر ان کی 2-3 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں. میری مراد ہے محترم قاری محمد جواد اقبال نقشبندی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ قاری صاحب خیر مقدم آپ کا، اور تشریف لائے سفر کر کے آپ، بہت شکریہ آپ کا. ایک دفعہ پھر آج کی نشست میں باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل اور خانوادہ سادات کے گل معطر مکرم و محتشم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری ہمیں شرف یاب کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور خیر مقدم. عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول داتا کی نگری لاہور سے ہمارے ایئر ویکو ٹی وی کے اینکر پرسن بھی آپ سب کے بہت محبوب ثنا خان رسول جناب الحاج محمد افضل نوشاہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افضل بھائی خیر مقدم، ایک دفعہ پھر آمد کا شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد حمزہ نوشاہی اور محمد عرفان اقبال، آپ دونوں کا بھی خیر مقدم. حمد باری تعالیٰ سے بارگاہ ربوبیت میں نوکری کا آغاز کرتے ہیں محمد افضل نوشاہی صاحب. میرے مولا گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا کرم کر دے ہے التجا میرے مولا کرم کر
میرے اللہ کرم میرے مولا کرم میرے اللہ کرم میرے مولا کرم الہی یقینا خطا کار ہوں میں بہت ہی برا ہوں گنہگار ہوں میں الہی یقینا خطا کار ہوں میں بہت ہی برا ہوں گنہگار ہوں میں تیرے در پہ ہوں آ پڑا میرے مولا کرم کر دے ہے التجا میرے مولا کرم کر دے ہے التجا میرے مولا میرے اللہ کرم میرے مولا کرم میرے اللہ کرم میرے مولا کرم میرے اللہ کرم میرے مولا کرم گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا رہی تیری جاری عطا میرے مولا رہی تیری جاری عطا میرے مولا کرم کر دے ہے التجا میرے مولا میرے اللہ کرم میرے مولا کرم میرے اللہ کرم میرے مولا کرم میرے اللہ کرم میرے مولا کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ افضل بھائی سلامت رہیے. تیری بخشش کے بھروسے پہ خطائیں کی ہیں تیری بخشش کے بھروسے پہ خطائیں کی ہیں تیری رحمت کے سہارے نے گناہگار کیا تیری رحمت کے سہارے نے گناہگار کیا. رحمت سحر میں بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آج کی پاکیزہ نشست آج ملاحظہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی شانوں میں سے ایک بڑی مبارک شان شان کن فیکون آج ہمارا موضوع سخن ہے. بڑا شاندار اور خوبصورت موضوع اور آج اس پر ہمیں شرف یابی ہو رہی ہے گفتگو پیش کرنے کی. ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے اس سے پہلے خیر مقدم کرنا ہے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ قبلہ تشریف آوری کا. بسم اللہ کرتے ہیں آپ سے گفتگو کا اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم موضوع کو کھولیں گے. اللہ کی شان کن فیکون قرآن کیا بتاتا ہے اس حوالے سے اور اس کے بارے میں کیا اشارات موجود ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سبحان اللہ. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سبحان اللہ. واہ واہ. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کی شان تکوین کے ایسے ایسے مظاہر موجود ہیں صفدر صاحب کہ اگر اس پہ ہم فوکس کریں اور توجہ کریں تو صفات الہیہ کی حقیقت ہم پہ منکشف ہوتی ہے. درست. ہم نے فردن جن اسماء اور صفات پہ بات کی ہے. آج کا عنوان اور ٹاپک ایسا ہے ہمارے وہ ناظرین وہ دیکھنے والے جو مستقل ہمارے ساتھ ہیں ان نشستوں میں
صحیح. میں ان کے لیے اسپیشلی عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ صفت تکوین کو، جسے آپ نے صفت کن فیکون کہا، درست. اس کو سمجھ لیں تو تمام صفات کی معرفت ان کو نصیب ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی فردن فردن انفرادی صفات جو ہیں وہ شان کن فیکون پہ آ کے ایسے لگتا ہے جیسے ساری جمع ہو گئیں. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ جب ہم صفت کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ذات کے کسی کمال کا جز ہوتا ہے. درست. جب ہم کن فیکون کہتے ہیں تو وہ عین ذات کی شان اور عظمت کا کمال اظہار اور کلائمیکس ہوتا. بے سبحان اور اللہ. پھر اللہ اکبر. اس کے دو رخ ہاں، ہاں، ہیں، ہاں. اس تصویر کے دو رخ ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں امر اور دوسرے کو کہتے ہیں خلق. الا لہ الخلق والامر، رب اللہ. العزت نے فرمایا کہ خلق بھی اس کے لیے ہے اور امر بھی اس اس کے لیے ہے. اچھا، کن چونکہ صیغہ ہی امر کا ہے، بالکل صحیح. ہو جا، ہو جا. وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہاں، ہو ہاں. جاتا ہے. تو اس لیے بھی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ عالم امر میں نہیں بس رہے، ہم عالم اسباب میں بس رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ رب کائنات نے انسان کو عالم اصغر اور اس کائنات کے ماڈل کے طور پر بھی پیش کیا ہے دنیا کو. بالکل ٹھیک. لہٰذا انسان جو ہے رب کائنات کی صفت خلق اور امر دونوں کا مجموعہ ہے. صحیح. لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی معرفت کا حصول بھی بہت ضروری ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ ہم خلق اور امر دونوں کا مجموعہ ہیں. ہمارا جسم، ہمارا ظاہر، ہمارا قالب، یہ عالم خلق کا اظہار کرتا ہے. بالکل صحیح. یہ عالم خلق سے عبارت ہے جو عناصر اربع سے بنا ہے. 4 ایلیمنٹس جو ہیں، آگ، ماشاء ہوا، اللہ، ماشاء مٹی اللہ. اور پانی. اور ہمارے اندر جو روح موجود ہے وہ ہے کن فیکون کا جلوہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی نے کن فیکون کو سمجھنا ہو تو پہلے اپنے آپ کو اور اپنی روح کو سمجھ لے. اللہ اور قرآن نے کہا قل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب یہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو قل الروح من امر ربی، اللہ. تو انہیں بتا دیجئے کہ روح یہ میرے رب اللہ کا کا امر ہے. سبحان اللہ جناب. لہٰذا آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر روح موجود ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، دکھائی نہیں دے رہی، سجائی نہیں دے رہی، پکڑائی نہیں دے رہی، لیکن کام سارے کا سارا کر رہی ہے. یہی کائنات میں رب کائنات کی صفت کن فیکون بھی بہت اچھا ہے. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت آغاز کیا ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب نے روح کی مثال سے، کہ نظر نہیں آتی لیکن اس کے سارے افعال جو ہیں وہ سارے سامنے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات آنکھوں سے دور ہے لیکن اس کے جو مظاہر ہیں سارے پوری کائنات پر عیاں ہیں. شان کن فیکون کو شان تکوینی جو اللہ رب العزت کی ہے، اسی کو ہم نے مزید کھولنا ہے ڈاکٹر صاحب، تاکہ یہ موضوع ہمارے لیے جو سمجھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے دقیق نہ رہے، بالکل آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دقیق تو نہیں رہا جس طرح حضرت نے بیان بالکل فرما ایسا ہی. دیا ہے. 2 چیزیں جو آپ نے واضح فرمائی، ایک تو عالم امر ہے اور دوسرا عالم خلق ہے. اور جو آیت مبارکہ بھی تلاوت آپ نے فرمائی الا لہ الخلق والامر، جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر کن فیکون کا اظہار ہوتا ہے. درست. میں اس میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ کن فیکون کو بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں نا تو کن عالم امر میں سے ہے اور فیکون عالم خلق میں سے ہے. جی درست. یعنی عالم امر سے مراد یہ ہے کہ جب میرا رب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تحقق اس کا ہو جاتا ہے نا. جب رب نے ارادہ کر لیا تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے. درست. اب اس کے نہ ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا. تو اس امر کی ہم 3 قسمیں، 3 صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک ہے حقیقت الامر، دوسرا ہے اثر الامر اور تیسری ہے صورت الامر. حقیقت الامر سے مراد اللہ کا علم ہے. لہذا جو بھی میرے رب نے اب قیامت تک چاہا یا جو قیامت کے دن ہونا ہے یا اختتام تک، وہ اللہ کے امر میں ہو گیا، بالکل اس کے علم میں ہو گیا. اس نے اس سب کے لیے کن کہہ دیا تو وہ ہو گیا. اللہ. یہ ہے حقیقت الامر. اب اس امر کی حقیقت میں اثر کیسے پیدا ہوگا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں آئے 30 سال ہوئے، 35 سال ہوئے، 40 سال ہوئے، 50 سال ہوئے، لیکن حقیقت الامر کے اعتبار سے، عالم امر کے اعتبار سے، علم الہی کے اعتبار سے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، ہمیں خود نہیں اپنا احساس. میرے رب نے ہماری روح کو پیدا فرمایا نا،
جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا روح عالم امر میں سے ہے اور جسم یہ عالم خلق میں سے ہے، لہذا جب امر اور خلق دونوں ملتے ہیں تو پھر کن فیکون کی شان کا اظہار ہو جاتا ہے۔ درست۔ میرے رب نے چاہا کہ حقیقت الامر میں اثر ظاہر ہو جائے، اس میں حرکت پیدا ہو، تو اثر الامر کی صورت میں پھر میرے رب نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کے ذریعے جس کو روح القدس روح الامین قرار دیا ہے، میرے رب نے اپنی روح کو پیدا فرمایا۔ جب روح اور جسم دونوں ملتے ہیں پھر تیسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم سورۃ الامر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو صفدر بھائی، سورۃ الامر سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے، علم الہی محمد الرسول اللہ، مشیت الہی محمد الرسول اللہ، ارادہ الہی محمد الرسول اللہ، کن فیکن کا اظہار، تفہیم، تعبیر، سب کچھ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ لہذا اب ہم نے کن کو سمجھنا ہے تو سرور کائنات کی ذات کو سمجھنا ہوگا۔ اور بنیادی ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف دو اوصاف عالم خلق کے اعتبار سے منسوب فرمائے، ایک اس کا بدی ہونا اور دوسرا اس کا خالق ہونا۔ بدی اور خالق ہونا یہ دو چیزیں بیان فرمائی۔ خالق کا تصور تو عموماً ہوتا ہے، خالق سے مراد یہ کہ پہلے کوئی چیز موجود ہے، اسی سے میرا رب کوئی اور وصف عطا فرما کر کوئی اور جسم تخلیق فرما دیتا ہے۔ مٹی سے بنا دیا، نطفہ پانی سے بنا دیا، کسی چیز۔ بدی سے مراد یہ پہلے ہے ہی کچھ نہیں، اب مٹی سے انسان تو بنا، جی آدم بنا، مٹی کہاں سے بنی؟ بڑی قیمتی اب جب مٹی کو بنایا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی طرف خالق ہونے کی صفت نہیں کہا، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام رازی یہ وضاحت کرتے ہیں کہ بدیع سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں والابداع فی حق اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بدیع ہونا، اللہ کی طرف جب یہ لفظ منسوب ہو جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب کسی بھی چیز کو پیدا کیسے کرتا ہے؟ بغیر آلت ولا مادت ولا مکان ولا زمان، بغیر آلے کے، بغیر مادے کے، بغیر مکان کے، بغیر زمان کے۔ اور اللہ ایسا بدیع ہے الذی لا نظیر لہ فی ذاتہ ولا صفاتہ ولا فی افعالہ ولا فی مصنوعاتہ۔ لہذا ان دونوں اوصاف کو ملا کے سمجھیں گے تو پھر کن فیکون واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آغاز فرمایا، عالم خلق کا پتہ چلا، عالم امر کا پتہ چلا، کن فیکون کا جلوہ کھلا، اب خالق کے معنی سے بھی آشنائی ہوئی، بدیع السماوات والارض کا ذکر بھی چھڑ گیا، اور کائنات کی جو سب سے اعلیٰ ترین تخلیق حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر۔ علامہ صاحب ایک مکان ہمیں چھوٹا سا بنانا ہو نا تو پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے، فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے، انجینئرز کی پوری ٹیم بیٹھتی ہے، سباب مٹیریل سب کچھ اکٹھا کیا جاتا ہے، سوچ بچار کر آ کے ہم بنیاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک، منزہ، مبرہ، ارادہ ہوتا ہے اور چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس منظرنامے کو کیسے کھولتے ہیں؟ اچھا یہاں بھی رک کے پھر سمجھنا ہے ہمیں، بسم اللہ، کیونکہ ہم نے تمہید میں جو تمہید باندھی اس میں ہم نے یہ طے کیا، جو بنیاد بنائی اس موضوع کی، صحیح، کہ اللہ کے ہاں خالق و امر ہے، اور خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی کے امر و ارادہ کے تابع ہیں۔ درست ہے۔ اب یہاں جو ہم مثال پیش کر رہے ہیں یہ عالم اسباب سے متعلق ہے۔ بالکل صحیح، درست۔ عالم اسباب میں اللہ رب العزت کو بھی اگر کچھ بنانا ہے تو وہ میٹیریل کو لیتا ہے۔ ہم اسے علامہ صاحب سادہ لفظوں پہ جو ہے وہ میٹیریلسٹک ورلڈ کہیں گے یا فزیکل ورلڈ؟ میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم ہیں نا، عالم اسباب میں ہیں، فزیکل ورلڈ میں ہیں۔ اچھا جب ہم کن فیکون کہتے ہیں تو اس سے مراد ہم ابھی بات کر لیتے ہیں تاکہ آگے سب کو ہمیں سہولت ہو جائے۔ بسم اللہ، ارشاد ہو۔ عالم امر جو ہے نا صفدر صاحب، سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی جو عرش معلیٰ ہے نا، ہم سب جانتے ہیں اور اس پہ ہمارا ایمان ہے، عرش معلیٰ سے اس طرف کی جو ورلڈ اور کائنات ہے وہ ساری عالم امر ہے، وہ ساری عالم امر ہے۔ آسان ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہم نے وہ حد فاصل کھینچ، بالکل ٹھیک، تاکہ دونوں اگر آپ اس کائنات کو ایک دائرہ تصور کریں، بالکل ٹھیک، تو اس کی سینٹر لائن جو اس کا برزخ ہے وہ عرش معلیٰ ہے، بالکل ٹھیک، اور اس طرف کی اس طرف کی ساری کائنات وہ عالم امر ہے، جس میں فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ساری مخلوقات۔ فرشتے کن سے بنے ہیں، درست، اس لیے وہاں میٹیریل نہیں، وہ نور ہیں، نور ہے، وہ عالم امر سے متعلق ہیں، بالکل، اور عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے ادھر کی ساری دنیا جو ہے، جو بلو دا لائن ہے، وہ نیچے آسمان ہے، زمین ہے، اور ما فیہا، جو اس کے اندر مظاہرات فطرت جتنے ہیں،
ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور اس میں بسنے والی ساری مخلوق، یہ عالم خلق سے متعلق ہے، واہ واہ، یہ اللہ، مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہمارا جو ظاہر ہے یہ سارا مٹیریل کا بنا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جنات مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، وہ ہماری طرح ہیں، صحیح، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ ٹیکنیکلی۔ اکبر، بہت خوبصورت، یہاں تک کہ واہ علماء نے لکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو روح اللہ ہیں اور وہ بھی امر سے پیدا ہوئے ہیں، کن سے پیدا ہوئے ہیں، بالکل صحیح، اس لیے وہاں وسیلے کی اور سبب کی اور مٹیریل کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی ضرورت نہیں پڑی، وہ کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں، اللہ اور سیدہ صدیقہ مریم سلام اللہ علیہا کے وجود سے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے نفخ سے اور ان کی پھونک سے اور اللہ کے اس امر سے قربان اللہ وہ کی وجود سلامت، میں آئے، اللہ اکبر، لیکن وہ بھی جب آسمان چہارم سے اتر کے جامعہ اموی کی چھت پہ آئیں گے تو فرمائیں گے لوگوں سیڑھی لاؤ۔ بہت اچھا ہے، اچھا، میں نے سیڑھیاں وہاں بندی ہوئی دیکھی ہیں، بالکل صحیح، وہاں جو مینارہ بیضاء شرقی ہے وہاں سیڑھیاں بندی ہوئی تھیں، میں نے جب 2005 میں دیکھا تو آپ فرمائیں گے سیڑھی لاؤ، وہ اس لیے انہیں باندھی ہوئی ہے کہ جب وہ آ کے مانگے تو تاخیر نہ ہو، فوراً پیش کر دی جائے، یعنی کہ عالم امر سے جب اسباب میں آئے تو سبب وہاں پہ ٹھہرا، تو لوگ کہیں گے کہ حضور آپ اتنی اوپر سے پرواز کی اور پھر آپ نزول فرما کے نیچے آ گئے تو چھت سے زمین پہ نہیں آ سکتے، اللہ، آپ فرمائیں گے میاں یہ عالم اسباب ہے، اللہ یہاں کے کام اسباب سے چلتے، سبحان اللہ، اگر یہ اصول و ضابطہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر یہ دونوں چیزیں سمجھ آئیں گی کہ خالق کائنات نے بھی جب عالم خلق میں چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے تو اسباب کو استعمال کیا ہے، سبحان اللہ، اور جب امر میں تخلیق کیا ہے تو بلا اسباب، لہٰذا ہم بھی محتاج ہیں اس کے کہ ہم نے ایک 2-4 مرلے کا گھر بھی بنانا ہو تو پھر ہمیں یہ سارا اچھا سمپ کیا جناب آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب زینہ بزینہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، الحمدللہ موضوع کھلتا جا رہا ہے، تفہیم کے در واہ ہوتے جا رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا اور اگلے سوال کا زیادہ راہ مل گیا ہمیں کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق دیکھتے ہیں تو اس کے معاملے میں بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کو کیسے واضح ظاہر کر کے اپنی مخلوق کو دکھاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی بالکل، حضرت نے بڑا شاندار ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے امر سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، تو جب میرا امر ہوتا ہے نا تو پلک جھپک، یہ بھی مثال دی ہے نا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اتنا بھی وقت نہیں لگتا، لیکن کن فیکون میں ایک غلط فہمی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ نہیں کہ جب میرے رب نے کن کہا تو وہ چیز ہو گئی، اس کا وجود نہیں ہوا، اللہ کے علم میں وہ چیز ہو گئی، جب اللہ کا امر ہوا تو عیسیٰ کے ہونے کا سارا مراحل جو ہیں اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں بیان فرمائے ہیں، بالکل صحیح، کن سے فیکون تک کا مرحلہ، اللہ نے کن کہا تو ہم ہو گئے، لیکن 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، بلکہ پہلے عالم ارواح میں رکھا، پھر عالم بطن میں رکھا، پھر اس عالم رنگ و بو میں بھیجا، پھر عالم برزخ میں بھیجے گا، پھر ہم عالم آخرت میں پہنچیں گے، لہذا وہ کن کا سارا سفر اس کے علم میں تو طے ہو گیا، لیکن فیکون تک پہنچنے کے لیے اس کی مشیت کے مطابق چند مراحل جو ہے وہ طے کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ حشر کے دن ساری دنیا کیسے جمع ہو جائے گی، ارشاد فرمایا تم سب کو پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا میرے لیے ایک نفس کو پیدا کرنے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم سوال تھا، اور اس کو کیونکہ ہم نے اور تفہیم کے دروازے ابھی پار کرنے ہیں کلام مجید کی آیات کی برکت سے، تو میں چاہتا ہوں کہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کر لیں۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ ہے علامہ شہزاد مجددی کی، اس بات سے میں وقفے کی جانب بڑھوں گا کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنی پہچان جو ہے اس سے آغاز کیجئے، مخلوق اپنے آپ کو جانیں گی تو انشاءاللہ ایک دن خالق کی معرفت کے قریب تر ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے یہ پاکیزہ نشست شان کن فیکون کی برکتیں لیے آج ہماری یہ نشست سجی ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری سے ہم شرف گفتگو پا رہے تھے، وہی بات جو ہے وہ دوبارہ کرتے ہیں، وہیں سے رابطہ ہم جوڑتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا تخلیق عیسیٰ اور اس کی مناسبت سے آپ فرما رہے ہیں۔ جس آیت کریمہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا سورہ ال عمران کی، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خالقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ارشاد فرمایا تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، اللہ کے لیے آدم کو پیدا کرنا یا عیسیٰ کو پیدا کرنا، یا پتھر سے سالے کے لیے اونٹنی کو پیدا کرنا، یا ماں کے وجود سے تمہیں پیدا کرنا،
اللہ کے لیے سب برابر ہے، وہ ایک جیسا ہے، کیوں؟ وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز اس کے علم کے مطابق ہو جاتی ہے، امر ہو جاتا ہے، پھر اپنے وقت کے مطابق اس چیز کا ظہور ہوتا ہے۔ فرشتوں کو میرے رب نے بھیجا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اب ذرا دیکھیے، ابھی کلام نہیں ہو رہا کہ فرشتے آئے کیوں ہیں، صحیح، مقصد نہیں بیان ہوا، نہ حمل ہوا، نہ وہ کیفیات ذکر ہوئی، پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کے علم کے مطابق تمہارے لیے خوشخبری ہے، رب بیٹا بھی عطا فرمائے گا، اس کا نام بھی یہ ہوگا، اور پہلی خوشخبری میں بتایا کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اللہ کا کلمہ ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لینا استغفر اللہ وہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، وہ عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اور ارشاد فرمایا وہ پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور جوانی میں بھی کلام کرے گا۔ یار یہ تو سمجھ آتی ہے کہ پنگوڑے میں کلام کرنا معجزہ، جوانی میں تو سارے کلام کرتے ہیں، پھر جوانی میں کلام کرنا کیسے معجزہ ہوا؟ یہ نزول عیسیٰ کی جو کیفیت حضرت نے اشارہ فرمایا، اس پہ میرے رب نے یہ نص قائم کی ہے کہ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا تھا، جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو 33 سال کی عمر میں ہی تشریف لائیں گے، تو اس عمر میں آ کے جب کلام کریں گے تم سمجھو ابھی عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے، میرے رب کے علم میں کن فیکون میں ان کے دوبارہ نزول کی خبر بھی دے دی گئی، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو دوبارہ نزول کی خبر بھی بات جو ہے وہ یہ ہے۔ جی ہاں، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہاں سے آئے گا؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اور سورہ مریم میں یہ کن تو یہاں ہو گیا نا، سورہ مریم میں پھر بیان فرمایا کہ کیسے فرشتہ پہنچا، یہاں سارے فرشتے خوشخبری دینے آئے، وہاں پھر روح الامین آئے، انہوں نے آ کے پھونک دی، اور اس کے بعد وہ سارا مرحلہ شروع ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت مبارکہ میں جسے میرے رب نے بھیجا ہے وہ سارے مفسرین کے اتفاق کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات ہے، جو روح القدس ہیں، روح الامین ہیں، وہ تشریف لائے۔ اب اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ حضرت جبریل تو نور کے بنے ہیں، میرا رب اس آیت میں کہتا ہے میں نے بشر بھیجا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اپنی روح کا نور بشر بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا سارے بشر ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی مٹی کا بشر ہوتا ہے، کوئی پانی کا بشر ہوتا ہے، کوئی اللہ کے امر کا بشر ہوتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ ہیں، تو کوئی نور کا بشر ہوتا ہے، تو میرے آقا بھی نور کا بشر بن کے آئے ہیں، حقیقتاً نور ہیں، تمثیلاً بشر ہیں، تو حضرت مریم بھی پہچان ہی نہ پائی۔ تو اس میں میرے رب نے یہ بھی بتا دیا کہ جب میں اپنے نور کو بشر بنا کے بھیجتا ہوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کسی کو جب تک میں اپنی شانوں کا اظہار نہ کر لوں، تو لہذا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے دوبارہ نزول کی خبر دے کر کہا کن فیکون، جو چاہتا ہوں وہی ہو کر رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر ہے نورانیت کا اور بشریت کا، تو کیوں نہ یہاں نغمہ چھڑا جائے افضل البشر کا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت جناب الحاج افضل نوشاہی تشریف فرما ہے، حذیفہ نوشاہی تشریف فرما ہے، اور عرفان اقبال بھی ہیں، مل کر آپ اپنی نوکری ذکر مصطفیٰ کی صورت میں پیش کیجئے۔ جناب خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں فرمائے۔ بسم اللہ۔ ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز، ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون
ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اور ملتی نیا غیبی کے حضور آپ کے در سے ملتی نیا غیبی کے حضور آپ کے در سے اس ٹھاگ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاگ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے زندہ باد افضل بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بازار زندگی کے شرارے سے بچ گیا، جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا، جو ان کا ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، شان کن فیکون، اللہ رب العزت کی شان تکوینی آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ علامہ صاحب قبلہ، ایک اور منظرنامہ کلام مجید فرقان حمید سے، موسیٰ علیہ السلام کو رستہ دینا ہو سمندر چیر کر، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنا ہو، حکم آتا ہے اور اس کی شان ظاہر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیے گا اس منظر کے حوالے سے؟ جی بلا شبہ یہ بھی اور اس طرح کے اور بھی کئی عظیم الشان واقعات ہیں، اور معجزات کے ظہور کے پیچھے بھی یہی صفت تکوین کار فرما ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کی شان کن فیکون۔ آپ دیکھتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب فرماتے ہیں نا انا احیی الموتا، تو ساتھ کہتے ہیں باذن اللہ۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھیں، باذن اللہ، اس کو بھولا نہ کریں، ہمارے واعظین جوش میں نہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ٹکڑا نہ بھولا غوث کریں۔ پاک نے جناب مردہ زندہ کر دیا، غوث پاک نے مرغا زندہ، بھئی غوث پاک نے جو بھی کیا ساتھ کا ہے، قومی باذن اللہ، قومی باذن اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء اللہ ہوں، یہ ان کا کمال یہی ہے کہ اللہ ساتھ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ساتھ، باذن اللہ، بامر اللہ۔ تو جو چیز پھر ذرا دوسرے ہمارے سائڈ کے حضرات کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جب امر اللہ ساتھ ہے، اذن اللہ ساتھ ہے، تو پھر شرک کس بات کا؟ جی ہاں، اذن اور امر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے آرڈر، کسی کے بہاف اور کسی کی قوت پہ ہو رہا ہے، وہ جسے چاہے عطا تو پھر آپ کو کیوں وہ کھٹکتا ہے بھائی؟ اللہ یہ تو اللہ کی، اقبال نے کہا نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز، تو اس کے پیچھے یہ صفت کن فیکون کار فرما ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اچھا صفت کن کا ایک عجیب کمال یہ بھی ہے کہ وہ چاہے تو ایک ہی کن میں، ایک ہی موقع پر، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی مقام اور ایک ہی زمان و مکان میں خیر اور شر دونوں کو جمع کر دے، نفع اور ضرر دونوں کو جمع کر دے۔ ایک چیز آگ دوسرے کو جلا رہی ہو اور وہ چاہے تو اس کے دوست کو نہ جلائے، اللہ اکبر، پانی کی لہریں دشمن کو ڈبو رہی ہوں اور وہ چاہے تو اس کے دوست کو نہ ڈبوئیں بلکہ اس کے لیے راستہ بنائیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دہریے کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، ارشاد۔ لوگ جمع تھے، تو اس نے کہا کہ دنیا میں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور کائنات خود ہی بنی ہے۔ آپ نے کہا کہ یار اتنے بڑے آپ دعوے کیوں کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، کائنات خود بخود نہیں بن سکتی، اس کا ایک خالق ہے، اللہ نے اس کو بنا۔
وہ تکرار اور بحث اور مناظرہ اس حد تک گیا کہ آپ نے فرمایا کہ آگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں اور اس میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، پتہ لگ جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ درست، جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا ہے، درست، جس کا ہاتھ نہ جلا وہ وہ سچا ہے۔ سچا ہے۔ اچھا، جب آگ جلائی گئی اور دونوں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو دونوں کا ہاتھ نہیں جلا۔ بہت خوب ہے، اللہ اکبر، اللہ کے ولی پریشان ہائے ہو گئے، ہائے مالک بن دینار ان کے ماننے والے، کیا قد اور والے عرض شخص کی ہیں۔ مالک و اللہ مولا، میں تو تیری شان اور تیری عظمت اور تیری ذات پہ ڈٹا ہوا ہوں ہاں۔ اور تیرے بہاف پہ ڈٹا ہوا ہوں۔ ہائے ہائے، تیرا ہی تو یا کام اللہ کر رہا ہوں، ہائے ہائے، تیرے میری عزت اور میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو فرمایا مالک بن دینار تو میرا دوست ہے، تیرے ہاتھ کی برکت سے آگ اس کے ہاتھ کو بھی نہیں ہائے جلتی، ہائے، تو اس لیے اللہ۔ اکٹھے ہاتھ نہیں ڈالنا، الگ الگ ہاتھ ڈالنا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، فرمایا وہ الگ ڈالے تم الگ ڈالو، بھائی زندہ باد علامہ صاحب، تاکہ سبحان پتہ یہ اس کی شان کن یہ اس کی فیکون شان ہے ہے کہ اللہ ایک ہی وقت میں آگ کو زندہ باد، کیا ماشاء کیا اللہ۔ اس اللہ کا کنٹرول اور قدرت ہے، کیسی کیسی شانیں اور ظاہر کیسے اس کی مرضی کے تابع ہے۔ صفدر صاحب یہاں میں آدھا ایک فکرہ بول دوں کہ آگ، مٹی، ہوا، پانی، بے جان جمادات تو اس کے تابع ہوں، ہاں ہاں ہاں، اور حضرت اشرف المخلوقات اس کا تابع نہ وہ ہو۔ دن رات اپنی خواہش کی پرستش ہائے اور پوجا میرے میں لگے مالک، ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا دعوت فکر ہے حضرت کے اس جملے میں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس سے رجوع کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی تفہیم ملے۔ تخلیق کا ایک سوال میں نے پچھلے حصے میں آپ سے تخلیق سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ہم نے جانا، جتنا وقت ہمارے لیے معین تھا۔ مرنے کے بعد ایک منظر یہ ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ کہ پھر اللہ مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر اس کی شان کا یہی اظہار ہوگا، پھر کن فیکون کے جلوے اس وقت بھی سامنے آئیں گے۔ اس حوالے سے کیا ارشاد کیجیے گا؟ بالکل، حضرت نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا اسی سے بات میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جب ہر چیز تو اللہ کی اتباع میں ہے تو اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہے، مسجود ملائک کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم موت کے تصور کو سامنے رکھیں تو پھر تو یقیناً ہم اتباع میں چلے جائیں گے۔ آج ہمارا عملی تصور یہ ہو گیا کہ جیسے میں نے تو مرنا نہیں، باقی سارے زمانے نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اگر موت پہ یقین ہو جائے، باس بادل موت پہ یقین ہو جائے، اور جو آپ نے سوال کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر باس بادل موت میں کن فیکون کو سمجھنا چاہو تو پہلے اپنی تخلیق کو سمجھ لو، نشأت اولا میں جو میں نے تمہیں پیدا فرمایا اسے سمجھ لو۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ کہا تم کچھ بھی نہیں تھے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ کہا اگر اپنی تخلیق کو سمجھو، جب میں نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا پھر باس بادل موت کو سمجھنا مشکل نہیں ہو جائے گا۔ سورہ تغابن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ تو کفرانہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ ہمیں تو اب کوئی دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ کہا محمد انہیں بتا دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے میرا رب اٹھائے گا، تمہیں ضرور اٹھائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر نامہ اعمال کھول کے تمہارے سامنے ہر ایک چیز رکھے گا اس دن، پھر تمہیں یقین آ جائے گا پہلے بھی کن کیا تو تم وجود میں آئے، دوبارہ کن کیا تو اس نے باس بادل موت کا یہ عقیدہ سچ کر دیا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے درمیان جو وقت ملے اسے سنوارنا وہ میرے ہاتھ میں ہے، اسے مجھے بہتر انداز سے گزارنا چاہیے۔ اور سورہ واقعہ کی ان آیات میں تو میرے رب نے واضح طور پہ احیاء بعد الموت کا تصور سامنے رکھا ہے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کہ ذرا تصور کرو رحم مادر میں مائع تدفق سے ان قطروں کو جوڑ کے اگر میں تمہارا وجود بناتا ہوں، جب تمہاری پہلے کوئی علامت ہی نہیں تھی، نشانی نہیں تھی، میں نے تمہیں بنا دیا، وجود دیا، تو تم یہ یقین نہیں رکھتے کہ میں تمہاری بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے اپنی بارگاہ میں لا سکتا ہوں؟ تو جس نے پہلی تخلیق میں کن کی شان دکھائی ہے وہ دوسری دفعہ بھی دکھا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اگر نشأت اولا سمجھ گئے ہو تو پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ صرف یہ زندگی نہیں، صرف یہ تخلیق نہیں، وہ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھا کر جوڑ کر اسی تسویہ کے ساتھ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حصے کا سبق جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جب ساری کائنات کی بے جان چیزیں اللہ رب العزت کی اتباع اور اطاعت میں ہیں تو حضرت انسان اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ اے کاش
ہمیں توجہ کا یہ جوہر نصیب ہو جائے۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں۔ گفتگو کا موضوع ہے ہمارا آج اللہ رب العزت کی شان کن فیکون۔ گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے اور یہ رحمت سحر کی اختتامی گھڑیاں ہیں آج کے اس ایپیسوڈز کی۔ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور قیمتی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا سکیں۔ علامہ صاحب قبلہ، ابھی تک جتنے ہم نے مظاہر دیکھے کن فیکون کے، کیونکہ وہ اپنے کن فیکون کی شان کا اظہار جو ہے وہ وعید کے ذریعے بھی فرماتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے جب نافرمانی کی، اس وقت بھی کن فیکون کا جلوہ آتا ہے۔ ایک اس میں منظرنامہ وہ بھی ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، 12,000 لوگ ہیں، ایک لمحے سے پہلے انسان ہے، پھر بندر بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا جلال والاکرام کے جلال کے مظاہر ہیں نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو صفت تکوین اور کن فیکون جو ہے نا صفدر صاحب، صوفیہ اور عرفاء لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے احیاء، اماتت اور تحریک، ترزیق، یہ سارا نظام جو ہے اس کو کن فیکون کے تابع رکھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی زندہ کرنا اور مارنا، جی عدم سے وجود میں لانا اور وجود سے پھر عدم میں لے کے جانا، یہ مبدی اور معید جو اس کی صفات ہیں وہ اس کے ساتھ متصل ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کی شان تکوین جو ہے وہ جمال کے رنگ میں ظہور کرتی ہے، بالکل، اور کبھی جلال کے رنگ میں ظہور کرتی ہے۔ کبھی دوستوں کی سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ جمال ہے، ذات کا ظہور ہو رہا ہوتا سبحان ہے، اللہ، اور نار گلزار ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کہیں ایسا بھی ہے کہ جہاں دشمن ہے، نافرمان ہے، جہاں معصیت ہے، تو پھر اظہار جلال کے لیے کن فیکون کا جلوہ سامنے آتا ہے، اور للہ الواحد القہار کی شان سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے ہر بلا اور وبا سے اور عذاب سے، اور شریروں کے اور حاسدوں کے حسد و شر سے، اللہ رب العالمین کے جلال کے ظہور کے لیے بھی شان کن جلوہ کرتی ہے، اور اس کا ایک مظہر جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ ہے۔ اسی موضوع پر آپ نے ابھی ارشاد کیا کہ کچھ حمد باری تعالیٰ کے، حمد باری تعالیٰ کے ڈاکٹر صاحب کچھ شعر ہیں جو اتفاق سے میں نے ابھی فہرست دیکھی تو پہلا مصرع ہی کن سے شروع ہو رہا تھا۔ بھائی سبحان اللہ، حمد باری تعالیٰ ہے وہ صاحب کن مالک کل خالق انوار، بہت اچھا ہے۔ وہ صاحب کن مالک کل خالق انوار، وہ قادر مطلق ہے ہر ایک چیز کا مختار، اللہ اکبر، رحمان و رحیم اور ہے سبحان و صمد بھی، بہت خوبصورت، رحمان و رحیم اور ہے سبحان و صمد بھی، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار۔ اللہ، پروان چڑھاتا ہے وہ دانے کو زمین میں، پروان چڑھاتا ہے وہ دانے کو زمین میں، اور اس کو بناتا ہے وہی نخل ثمر بار۔ اللہ، اللہ، تسبیح میں مشغول ہیں اس کی مہ و ماہی، تسبیح میں مشغول ہیں اس کی مہ و ماہی، الحمد کا قائل ہے وہی حمد کا حقدار۔ اللہ اکبر، کیا اچھا اکثر الحمد کا قائل ہے وہی حمد کا حقدار۔ یہ جو حقدار آیا جناب یہ بڑا شاندار ہے۔ اللہ، ہر عکس ہے آئینہ اوصاف مصور، ہر عکس ہے آئینہ اوصاف مصور، یہ ارض و فلک صنعت باری کا ہے شاہکار، اللہ اکبر، خلاق دو عالم کی تجلی کا ہے پرتو، اللہ اکبر، خلاق دو عالم کی تجلی کا ہے پرتو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مچھلی ہو سمندر میں کہ ہو مہر ضیاباد، اللہ اکبر، آباد صفدر صاحب، آباد ہر ایک دشت میں حیرت کا جہاں ہے، اللہ اکبر، آباد ہر ایک دشت میں حیرت کا جہاں ہے، اسرار و معارف کا دبستان ہے چمنزار، اللہ، ایک واسطہ ہے بندہ و معبود کے مابین۔ کیا شاندار پیغام ہے، اللہ نعت کا مصرع ہے، ایک واسطہ ہے، ایک واسطہ ہے بندہ و معبود کے مابین، وہ باعث کن، بہت اچھا ہے، باعث کن، وہ باعث وجہ وجود کائنات، منبع و سرچشمہ انوار، اللہم صلی علی محمد، ایک واسطہ ہے بندہ و معبود کے مابین، بھائی زندہ باد، وہ باعث کن، منبع و سرچشمہ انوار، اور مکتا ہے معراج ہے شہزاد یہی میرے ہنر کی، معراج ہے شہزاد یہی میرے ہنر کی، ہوں واصف خلاق جہاں نائت سرکار، بھئی کیا بات ہے، نائت سرکار، ہوں واصف خلاق جہاں نائت سرکار، وہ صاحب کن مالک کل خالق انوار،
وہ قادر مطلق ہے، ہر ایک زندہ باد چیز کا جناب، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آج کے موضوع کی برکات میں سے، کلیات مجددی میں سے جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے نہایت شاندار ہے۔ ایک سوال جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت کے حوالے سے اور اس کے بعد کا جو سوال تھا، ایک اچانک ایک سوال ذہن میں آیا۔ ابھی تک ہم نے جتنے منظر نامے اور کن فیکون کے جتنے جلوے دیکھے ہیں وہ کن اور فیکون فرمایا گیا اور ہو گیا۔ ہم جب تنزیل قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ تدریج کا اصول کار فرما ہے، نجمن نجمن، سٹیپ بائی سٹیپ 23 سال پورے لگے اس کلام مجید کو نازل ہونے میں۔ اس کے پیچھے کوئی خاص لاجک، جس طرح پرانے صحیفے اور آسمانی کتابیں ایک دفعہ ہی عطا کر دی گئی انبیاء اکرام علیہ السلام کو، یہاں یہ معاملہ اللہ نے نہیں فرمایا، اس پہ کچھ ارشاد ہو۔ جی صفدر بھائی، اگر ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کریں نا تو قرآن کے نزول کے اعتبار سے دو طرح کے سیغے اور مصادر ہمیں نظر آتے ہیں، ارشاد ہو۔ اور اس کے معنی بھی دو طرح ہیں۔ نزول کے دو معنی قرآن میں بیان کیے گئے، ایک تو ہے کہ اوپر سے نیچے اترنا، جو معروف معنی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بالکل ٹھیک ہے جی، اوپر سے نیچے آنا۔ دوسرا ہے کہ آپ نیچے زمین پہ ہی ہیں لیکن کہیں قرار پکڑنا، جگہ پہ قیام کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح میں کشتی میں سوار ہوئے نا تو میرے رب نے کہا یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیے کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ مولا اب ہمیں ایسی جگہ عطا فرمانا کہ جو مبارک ترین جگہ ہو اور تو ہی مبارک جگہ عطا فرمانے والا ہے۔ لہذا یہ دو معنی ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے، اوپر سے نیچے آنا اور جگہ پہ قیام کرنا، قرار پکڑنا، جگہ کو لازم پکڑنا۔ دوسرا یہ ہے قرآن عزیز میں کن فیکون اور ترتیب تدریج جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں شانیں نظر آتی ہیں۔ قرآن عزیز کے نزول کے 3 مراحل قرآن نے خود بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے جب میرے رب نے قرآن کو لوح محفوظ پر اتارا ہے، درست، لوح محفوظ پہ سارا قرآن یک بارگی اترا ہے، اللہ، جس کی طرف اشارہ کیا بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہاں سارا قرآن اترا۔ پھر لوح محفوظ سے بیت المعمور تک جو قرآن پہنچا ہے وہ بھی سارا قرآن اکٹھا آیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، اسی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن جب بیت المعمور سے قلب مصطفیٰ پہ نزول ہوا وہ تدریج کے ساتھ ہوا ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، جو ابتدا میں نے عرض کیا کہ دو سیغے اور دو مصادر مختلف استعمال ہوئے، ایک انزال ہے اور دوسرا تنزیل ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ انزال کا معنی ہے یک بارگی اتر جانا اور تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ تو جہاں اللہ کی حکمت میں سارا اتارنا تھا وہاں سارا اتار دیا، جہاں حکم یہ تھا کہ اب تثبیت قلب کے لیے اعتراضات کو رد کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا جانا چاہیے، 22 سال 9 ماہ اور 9 دن کا عرصہ لگا، وہ اس اعتبار سے ہوا۔ اور میں اس جملے پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا جس سے آغاز کیا تھا کہ یہ لفظ کن، یہ میرا رب کاف اور نون کا محتاج نہیں ہے کہ کن کہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، صرف اس کا ارادہ ہونا ہوتا ہے۔ وہ کاف اور نون کی حروف ترکیبی کا محتاج نہیں ہے، یہ صرف تعبیر ہے، یہ صرف تفہیم ہے، وگرنہ اس کے کن کی اصل توجیہ اور صورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکریم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، جناب قاری جواد اقبال نقشبندی، علامہ محمد شہزاد مجددی، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری، جناب محمد افضل نشاہی، حذیفہ نشاہی، عرفان اقبال، آپ تمام احباب کی آمد کا شکریہ۔ بڑی خوبصورت اور پائیدار نشست ہمیں نصیب ہوئی، 6 مصرے مسدس کا ایک بند، شان کن فیکون کا مظہر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کی ان اختتامی گھڑیوں میں الحاج محمد افضل نشاہی سے ہم کلام سنتے ہوئے شہر لاہور سے، داتا کی نگری سے شہر کراچی کی طرف بڑھیں گے۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ وہاں سے آگے بڑھے گا۔ اس نے جب منظر کونین پہ آنا چاہا، اس نے جب منظر کونین پہ آنا چاہا، اپنے ہونے کا جو احساس دلانا چاہا، شکل انسان میں جو نور اپنا دکھانا چاہا، شکل انسان میں جو نور اپنا دکھانا چاہا، آسمانوں کو زمینوں کو بنانا چاہا، آسمانوں کو زمینوں کو بنانا چاہا، وہم میں بھی جو نہ تھی شے وہ گما میں آئی، وہم میں بھی جو نہ تھی شے وہ گما میں آئی، کن کا کہنا تھا کہ ہر چیز جہاں میں آئی، کن کا کہنا تھا کہ ہر چیز جہاں میں آئی۔ یہ پیغام تھا جناب وحید انصاری کا، کن کا کہنا تھا کہ ہر چیز جہاں میں آئی۔ اللہ رب العزت آج کی پاکیزہ نشست کو قبول فرمائے اور شان کن فیکون کے جلوے، اس کی خیرات
ہمیں زندگی بھر میسر آئے اور ہمیں تابع فرمان بندہ بننے کی توفیق عطا ہو. الحاج محمد افضل نوشاہی جی مدینہ طیبہ کے حوالے سے ہے پنجابی کلام ہے. رایا سونیا مدینے ول جا کے رایا سونیا مدینے وچ جا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. رایا سونیا مدینے وچ جا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. سونے روزے اُتے سر نو جھکا کے سونے روزے اُتے سر نو جھکا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. سونے روزے اُتے سر نو جھکا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. کڑی حاضری دی جس ویلے آوے گی کڑی حاضری دی جس ویلے آوے گی سو رب دی خدائی مل جاوے گی سو رب دی خدائی مل جاوے گی. اوتھے ہنجواں دے ہار بنا کے اوتھے ہنجواں دے ہار بنا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. اوتھے ہنجواں دے ہار بنا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. دس پین گے نظارے تینوں نور دے دس پین گے نظارے تینوں نور دے. نیڑے جس ویلے ہوویں گا حضور دے نیڑے جس ویلے ہوویں گا حضور دے. جالی چوم کے تے سینے نال لا کے جالی چوم کے تے سینے نال لا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. رایا سونیا مدینے وچ جا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. اونا پتھراں تو لوکی جیندے وار دے ہونا پتھراں تو لوکی جیندے وار دے. جنہ چوم لینے پیر سرکار دے جنہ چوم لینے پیر سرکار دے. ہونا پتھراں دے پیری ہتھ لا کے پتھراں دے پیری ہتھ لا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی. رایا سونیا مدینے وچ جا کے تے میرا بھی سلام آکھ دئی.